المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، تمام متولیان مساجد اور ڈی ایس پی صاحب، وسیع صاحب، دیگر ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، 2 مہینے کے بعد، جس میں رمضان بھی گزر گیا، شب برات بھی، شب قدر بھی گزر گئی، مسجدیں میں نماز ادا کرنے سے ہم لوگ باز رہے، اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے رہے۔ حکومت کی جانب سے اس وقت تمام مساجد کو اور جتنے عبادت گاہیں ہیں سب کو کھول دیا گیا ہے، اس میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مسجدوں میں عبادت ادا کرنے کا یا نماز ادا کرنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ آج کے بعد سے شروع ہوگا۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر طرح سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنز کو اپناتے ہوئے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزاریں اور نماز کے اندر، کاروبار میں، چلنے پھرنے میں، خرید و فروخت میں، ہر طرح کے اپنے ضروری کاموں میں حکومت کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنز کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے آس پاس کے دوست احباب محفوظ رہیں گے، ہمارا پڑوس، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گائیڈ لائنز کو اپنائے بغیر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے سب سے گزارش ہے، جو باتیں کہی گئی ہیں، جو آپ کو معلوم ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ہر آدمی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے کسی بھی طرح کی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ ہماری غفلت ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے محلے والوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو گیا تو پھر اس سے بچاؤ کے راستے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرما کر تمام برادران اسلام سے اور خاص طور سے کجری کے تمام باشندوں سے گزارش کی جاتی ہے، حکومت نے جس طریقے سے رہنے کا اور احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے جائیں۔ رہا نماز کا مسئلہ، مسجدوں میں آنے والے 5 وقتہ نمازیوں سے بہت صفائی کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے، اور اسی طرح جمعہ میں آنے والے تمام نمازیوں اور مصلیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں کسی طرح کی بھی کاہلی اور سستی نہ برتیں۔ جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی اس کو غور سے سماعت کریں، اس پر عمل ہر طریقے سے تم کو کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مؤذن سے ہو یا امام سے ہو، کسی سے کسی قسم کی بحث کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد میں آنے کے بعد امام صاحب یا مؤذن جس طرح سے کہے اس طرح ہر مصلی کو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ ذمہ دار ہو مسجد کا، اس کو اس کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں آنے کی اور جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مؤذن ہم کو کہنے والا ہے کیا، امام ہم کو کہنے والا ہے کیا، تم کون ہم کو روکنے والے ہو۔ اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مصلی کو۔ اگر کوئی اس طرح کی بحث کرتا ہے وہ قانوناً جرم کہلائے گا اور اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس لیے جو طریقے بتائے جاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں آنے سے کسی کو منع نہیں کیا جائے گا، نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کیا جائے گا۔ منع صرف یہ کیا جائے گا کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق نہیں آئیں گے، آپ اپنے مرضی کے مطابق نہیں جائیں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اپنے مرضی کے مطابق مسجد میں نہیں ٹھہریں گے۔ مسجد میں آنے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہوگی کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ آپ اپنے گھر سے ہر حال میں وضو کر کے آئیں۔ دکانداروں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر دور ہوتا ہے، ہم مسجد سے قریب ہوتے ہیں، ہم وضو کر کے نہیں آ سکتے، ہم مسجد میں وضو کریں گے۔ ان کے لیے میری یہ گزارش ہے، ہر دکاندار اپنے دکان میں ایک واٹر کین رکھ لے، نماز کو آنے سے پہلے وہ وہیں وضو کر لے، وضو کر کے مسجد میں آئے۔
اور مسجد میں آنے سے پہلے وضو کر کے آئیں اور اپنے ہاتھوں کی صفائی کا ضرور خیال رکھیں. دکانوں میں کام کرنے کے بعد ہاتھ گندے ہوتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں. کوئی سینیٹائزر رکھیں، صابن رکھیں، اس سے اپنے ہاتھ پاؤں کو صاف کر کے اپنا چہرہ صاف کر کے مسجد میں تشریف لائیں. مسجد میں آتے وقت اپنی جانماز اپنے ساتھ لے کے آئیں. اپنی جانماز اپنے ساتھ لے کے آئیں. اسی جانماز پر آپ اپنی نماز پڑھیں گے. اور جب آپ اپنا جوتا چھوڑیں گے تو اس کو ایک کور کے اندر بند کر کے جہاں تک ہو سکے دوسروں کے جوتوں سے الگ رکھنے کی کوشش کریں. جب آپ مسجد میں تشریف لائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ بیٹھیں، بلکہ سماجی دوری جو کم سے کم جو میٹر جیسے بتایا گیا ہے 1-2 میٹر کے حساب سے دوری رکھی جائے. اور بالکل اس بات کا یہ نہ کریں کہ ہم قریب ہو کر بیٹھیں گے. یہ آج اسلام میں مل کر نماز پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن ایسے حالات میں دور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹینس رکھ کے، دوری رکھ کے، سماجی دوری رکھ کے نماز کے لیے نیت باندھیں. اور نماز جو ہوگی یہ بھی اس بات کا خیال رکھیں، ہر مسجد میں اذان کے بعد فوراً نماز شروع ہو جائے گی. ہر مسجد میں اذان کے بعد نماز فوراً شروع ہو جائے گی. سنت پڑھنے کا کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. سنت اپنے گھر سے پڑھ کے آئیں. نماز سے پہلے جیسے ظہر کی نماز سے پہلے سنت پڑھنا ضروری ہے، وہ اپنے گھر سے پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو فرض نماز کے بعد ظہر سے پہلے کی سنت پہ اپنے گھر جا کر پڑھ لیں، یا اپنے دکان میں جہاں آپ رہتے ہیں اس کا انتظام کر لیں. مسجد میں سنتیں یا نوافل پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اسی طریقے سے نماز جماعت کی نماز ہونے کے بعد بہت سے حضرات آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے. ان حضرات سے میری یہ گزارش ہے، اگر آپ وقت سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، اذان ہوتی ہے نماز میں شامل ہو جائیں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے اذان سے پہلے نہیں آ سکا، نماز جماعت ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مسجد میں آنے سے پرہیز کریں، اپنے گھر میں نماز ادا کر لیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک آئیں گے، آپ کے پیچھے دوسرا آئے گا، ان کے پیچھے تیسرا آئے گا. اس طرح مؤذن انتظار کرتا ہوا کھڑا رہ جائے گا کہ ان کی نماز ہو جائے، ان کی نماز ہو جائے. ہر آدمی یہ کہے گا 2 منٹ رک جائے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. جب جماعت ہو جاتی ہے تو مؤذن صاحب کو تمام متولی حضرات اس بات کا پابند بنائیں گے کہ وہ فوری طور پر مسجد کو لاک کر دیں. تو اس لیے کوئی بھی مصلی کسی بھی مؤذن سے الجھنے کی کوشش نہ کرے. اور نماز ہونے کے بعد مؤذن کی ذمہ داری ہے، اور متولی حضرات بھی مؤذن کے ساتھ، اگر کوئی مؤذن کمزور ہے، کام نہیں کر سکتا تو اس کو ساتھ میں ایک اور آدمی لگا کر مسجد کی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں. فینائل سے یا بلیچنگ پاؤڈر سے، کوئی بھی چیز جو صفائی کی ہوتی ہیں، جو جراثیم مرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزوں سے مسجد کی صفائی کی جائے. اور مسجد میں آنے سے پہلے جو صفائی ہونی چاہیے وہ صفائی کا ضروری خیال رکھیں. اور مسجد کے جتنے حوض ہیں اس کو بند کر دیا جائے، اور مسجد کے جتنے لیٹرین اور باتھ رومس ہیں اس کو بند کر دیا جائے. کسی کو ایمرجنسی ہے تو وہ جماعت چھوڑ کر اپنے گھر چلے جائے، اپنی ضرورت پوری کر کے پھر نماز وہیں گھر پر ادا کر لے. بالکل اس بات کی مؤذن پر دباؤ نہ ڈالے کہ لیٹرین کھولی جائے، باتھ روم کھولیں، مجھے فوری طور پر جانا ہے. اس طرح کے کوئی دباؤ ہرگز کوئی بھی نہ ڈالے. اگر کسی کو سخت ضرورت ہے تو میری گزارش آپ حضرات سے ہے کہ آپ سیدھے گھر چلے جائیں، وہاں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وہی اپنی نماز ادا کر لیں. آپ اپنے گھر میں جو نماز ادا کریں گے، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اس لیے بالکل اس بات کی فکر نہ کریں کہ میری نماز مسجد میں نہیں ہوئی، میری نماز جماعت سے نہیں ہوئی. آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ جس طرح سے بھی ان حالات میں اپنی نماز فرض ادا کریں گے، اس کو وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا